تو میں بات کر رہا تھا حدیث کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک آخری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے جی ترمذی شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، آپ ذرا سنیں۔ ایک حضرت حارث آور صحابی ہیں، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب کوفے میں حضرت علی تھے خلیفہ، یہ ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں مررت فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، ذرا غور سے سننا، میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں بات کر رہا۔ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، فی الأحادیث، میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ حدیث میں ایک دوسرے سے وہ جھگڑ رہے ہیں، اس کا راوی صحیح، اس کا فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، جیسے حدیثوں میں یہاں ہمارے ہاں جھگڑے چلتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں، کس بات پہ؟ فی الأحادیث، قد خلط علی علی، میں اس کے بعد گیا حضرت علی کے پاس، فاخبرتہ، میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی، فقال او قد فعلوها، تو حضرت علی نے کہا کہ کیا یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ ان کا یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو کیا واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا ایسے ہی ہے۔ قال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی نے کہا میں نے خود رسول اکرم سے سنا ہے، میں نے خود رسول اکرم سے سننا ہے، یقولو، انہوں نے فرمایا تھا، الا انہا ستکون فتنۃ، خبردار رہو، ایک وقت آئے گا کہ ایک فتنہ تمہارے اندر سر اٹھائے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں پہ زوال شروع تھے، آپس میں لڑائی، مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے، یہ وہ سر اٹھائے گا۔ قلت فمل مخرج فیہا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ اس فتنے سے نکلنا کیسے ہوگا، کیسے نکلیں گے؟ فرمایا کالا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تمہیں نکالے گی اس سے۔ وہ کس میں جھگڑا کر رہے تھے؟ احادیث میں، اس کو کہا گیا فتنہ، انہوں نے پوچھا اس فتنے سے نکلیں گے کیسے؟ یہ رسول اکرم نے بتایا، حضرت علی نے پوچھا، ان کو بتا رہے کہ میں نے رسول اکرم سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیسے نکلو گے؟ کتاب اللہ کے ذریعے۔ اب آگے سنیں، فیہ نبا ما قبلکم، اس کے اندر خبریں ہیں وہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ قرآن تمہیں بتائے گا کہ جو اس طرح آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جو آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں کہ وہ کیسے ذلت آمیز طریقے سے دنیا سے خراب ہوئے۔ اور آگے فرمایا وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور اس میں خبریں ہوں گی تمہارے بعد والوں کی۔ جیسے اب بعد والوں کو یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ قیامت کے دن تم سے کس چیز سے سوال ہوگا، جو سوال ہوگا وہ کس چیز سے ہوگا، یہ تمہیں اب آج بھی بتایا جا رہا ہے اور یہ ابھی ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کا عقل کام کرے تو آپ آئے نا اس طرف۔ آگے وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور اسی قرآن میں وہ حکم ہے جو تمہارے درمیان ہے، کہیں اور سے نہ پہلے کی خبریں تمہیں ملیں گی، نہ بعد میں سوال جواب جو قیامت کے دن ہونے ہیں وہ پتہ چلے گا، نہ تمہارے درمیان میں جو احکام ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ تمہیں کہیں اور سے ملیں گے۔ یہ کیا بتائے گی؟ قرآن بتائے گی، قرآن بتائے گا هو الفصل لیس بالہزل، یہ قرآن جو ہے یہ فیصلہ کن قول ہے، اس میں ہزلیات نہیں ہے، یہ دو ٹوک بات ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے اس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اگر دیکھیں باقی کتابیں بھی قول فیصل ہے تو پھر فرق کیا ہوا؟ پھر قرآن قرآن نہیں رہتا۔ باقی جگہ پہ ہزلیات، ہنسی مذاق، دو ٹوک بات نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا
من ترکہو من جبارن، جو دل کا سخت، یعنی اس قرآن کو جو چھوڑے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ جبار ہے، یعنی بڑا دل گردے والا ہوگا جو اس قرآن کو چھوڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد، یہ بڑے دل گردے والے جو ہیں وہ قرآن کو چھوڑنے کی جرت کریں گے۔ ابھی ہمارے لیے معمولی بات ہوگی، جب پہلی دفعہ چھوڑا گیا ہوگا تو کتنا وہ، تو جو اس کو چھوڑیں گے وہ بڑے جبار قسم کے ہوں گے، سخت دل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ قسمہ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو توڑ کے رکھ دے گا۔ جو قرآن کو چھوڑیں گے قسمہ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو توڑ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، جو اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا۔ میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ جمعے پہ آپ کو نہیں سنائی جاتی۔ جو اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا اضلہ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا، وہ فرقوں میں بانٹ دے گا، وہ ایک دوسرے کے سر کاٹیں گے۔ هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی بڑی مضبوط رسی ہے۔ میں نے آپ سے ابھی کہہ رہا تھا، ابھی میرے اس طرف دھیان نہیں تھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو باقی رسیاں خود بخود ٹوٹ جائیں گی۔ اگر آپ نے، کیونکہ سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ اللہ کی رسی۔ هو حبل اللہ المتین۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ اسی حدیث چل رہی ہے۔ ہم نے اللہ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب کیا دیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم جو ہدایت مانگ رہے ہو یہ ہے لا ریب کتاب۔ تم اللہ سے صراط مستقیم کی دعا مانگو، ہدایت مانگو، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں لا ریب کتاب دے گا یا وہ کتاب دے گا جس میں لوگوں کا آپس میں بھی اتفاق نہ ہو؟ اللہ کی دی ہوئی چیز لا ریب ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ والذی لا تزیغ الاہواء، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تمہارے اندر کی خواہشات تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گی۔ ہر بندے کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، قرآن تمہیں سیدھا رکھے گا، یہ صراط مستقیم کی طرف تمہاری نظر رہے گی، تم صراط مستقیم پہ چلتے رہو گے۔ تمہارے اندر شیطان جو ہے وہ تمہیں خواہشات پیدا کرے گا، لیکن اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم اپنی خواہشات جو ہے وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گی۔ وَلَا تَلْبِسَ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور اس کے ہوتے ہوئے کمال کی بات ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے تمہاری زبانیں لڑکھڑائیں گی نہیں۔ روایتیں پڑھو گے تو تقریر میں بولو گے حضرت یوسف کو وہ کالا منہ کیا گیا، نعوذ باللہ کھوتے پہ بٹھایا گیا، یہ زبان کی لڑکھڑانے کی باتیں ہیں۔ ہر مولوی جب بھی روایتیں کرتا ہے کہیں نہ کہیں لڑکھڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پہ رہو گے تو تمہاری زبانیں لڑکھڑائیں گی نہیں۔ وَلَا تَشْبَعُ بِهِ الْعُلَمَاءُ، اور اس سے جو سیکھنے والے لوگ ہیں ان کے دل کبھی نہیں بھریں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ قرآن پڑھ لیا ختم جی، یہ بار بار ان کے اندر یہ کیا ہوگا؟ شوق پیدا ہوتا رہے گا، ان سیرابی نہیں ہوگی، لوگوں کے اندر شوق پیدا رہے گا۔ وَلَا يَخْلُقُ عَلَىٰ كَثْرِهِ رَدِّ وَلَا لِتَلْفِي جَائِبَهُ، اور اسے بار بار دہرانے سے اس کی تازگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، نہ اس کے عجائبات ختم ہوں گے۔ وہ والذی لم تلتل الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہی ہے جس سے سنتے ہی تم انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ سنتے ہی جن بھی پکار اٹھے تھے، انہوں نے بھی مان لیا تھا کہ ہم نے یہ جو قرآن سنا ہے یہ کتنا عجیب و بہترین عجیب کلام ہے جو کہ صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ من قال بہ
صدا کا جس نے اس کے ذریعے بات کی اس نے سچ کہا، من عمل بہی اجرا جس نے اس پر عمل کیا اجر اسی کو ملے گا، من حکم بہی عدلا جس نے اس کے ذریعے حکم دیا اس نے عدل کیا، من دعا الیہ ہدا الی صراط مستقیم جس نے اس کی دعوت دی اس نے صراط مستقیم کی دعوت دی۔ حدیث ختم ہو گئی۔ یہ کون کس سے پوچھ رہا تھا؟ حارث پوچھ رہے تھے حضرت علی سے، اور حضرت علی بتا رہے تھے کہ میں نے رسول اکرم سے یہ پوچھا، انہوں نے مجھے یہ سارا جواب دیا۔ حضرت علی نے یہ حدیث سنا کے حارث کو، جو کہ حدیثیں سن کے پریشان ہو کے آیا تھا، اس کو کہا، اس کو حدیث مکمل کر کے اس کے بعد حضرت علی نے آخری فقرہ کہا، خذھا الیہ یا حارث، اے حارث تم بھی اسی کو پکڑ لو۔ تم ان کو دیکھ کے آئے ہو نا وہ حدیثوں میں جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور بحث و بحثہ کر رہے ہیں، تم ان کو چھوڑو، کس کو پکڑو؟ اس قرآن کو پکڑو۔